بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے صدائے محراب پروگرام کے ساتھ حافظ محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم حاضرین و سامعین، آج ہماری خوش بختگی یہ ہے کہ آج جس عنوان پر علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظلہ العالی گفتگو فرمائیں گے، وہ عنوان بہت ہی خوبصورت ہے اور آج ہی کے دن سے وہ مناسبت رکھتا ہے۔ آج کے دن سے اس کی مناسبت یہ ٹھہری ہے کہ 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا ہوتا ہے اور 11 محرم الحرام اور پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم سنیں گے قبلہ شاہ صاحب کی زبان سے وہ خوبصورت گفتگو کہ شاہ صاحب آج دیکھ کر آج ہمیں شاہ جی فرمائیں گے اور بیان کریں گے، اور جو موتی عطا کریں گے وہ کتنے خوبصورت اور کتنے حسین ہوں گے۔ آج قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مد ظلہ العالی کی گفتگو کا عنوان ہے یزیدی ایوانوں میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی للکار۔ یزیدی ایوانوں میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی للکار، اس عنوان پر آج آپ گفتگو فرمائیں گے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ حاضرین و سامعین محترم، آج کے صدائے محراب کا عنوان جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت قرآن حکیم کی جانب بڑھیں گے۔ آج کے پروگرام میں تلاوت قرآن حکیم فرمائیں گے قاری بزرگ شاہ الازہری، اور آج ہماری خصوصی دعوت پر کراچی سے ہمارے معزز مہمان محترم خاور نقشبندی اور الحاج محمود الحسن اشرفی آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان کا ایک جانا پہچانا نام، ہمارے ملک پاکستان کی ثنا خانوں کی صف میں ایک خوبصورت نام الحاج شہباز قمر فریدی، وہ بھی اپنے وقت پر اپنی حاضری پیش کریں گے۔ آج ہماری ایک خوش بختگی یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر سید السادات آل نبی اولاد علی اولاد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گلستان کے ایک خوبصورت پھول جناب پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب قادری سروری، آپ آستانہ عالیہ چھالے شریف سے ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے لخت جگر بیرسٹر سید اسرار الحسن شاہ صاحب گیلانی قادری سروری آپ تشریف فرما ہوئے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ادارہ تعلیمات اسلامیہ تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں تلاوت قرآن حکیم کے لیے ملتمس ہوں قاری بزرگ شاہ الازہری سے، آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات بینات سے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدائے محراب یہ وہ ہفتہ وار پروگرام ہے کہ جو باقاعدگی سے سوموار یعنی پیر کو نشر کیا جاتا ہے، جہاں دینی اور عصری مسائل کو قبلہ شاہ جی دامت برکاتہم قدسیہ اس میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور پوری دنیا میں رہنے والے ARYQ TV دیکھنے والے دینی اور عصری مسائل کے حل کے حوالے سے اس پروگرام کو ضرور دیکھتے ہیں. وہیں روحانی ارتقاء کے حوالے سے قبلہ شاہ جی جو بیانات فرماتے ہیں، یقیناً اسے پوری دنیا میں اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے. بطور خاص آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اور آج کے اس موضوع کے انتخاب کے حوالے سے میں قبلہ شاہ جی کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں کہ آج چونکہ محرم الحرام کی 11 تاریخ اور شہدائے کربلا کا تذکرہ جس انداز میں اس ادارے کے ذریعے کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ اہل ایمان جہاں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، وہاں اہل بیت اطہار علیہم السلام سے سچا عشق رکھتے ہیں. الحمدللہ. تو آج کی اس موضوع کے حوالے سے جیسا کہ علامہ حافظ شیخ محمد قاسم صاحب نے ارشاد فرمایا اور بہت شرح و بسط کے ساتھ ماشاءاللہ اس موضوع کو بیان فرمایا کہ اس موضوع پر انشاءاللہ قبلہ شاہ جی بیان فرمائیں گے. ادارے تعلیمات اسلامیہ کا یہ ایک بہت بڑا قدم ہے میں سمجھتا ہوں، اور جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس موضوع کی اہمیت اور افادیت بہت زیادہ ہے. تو قمر کیا، شمس کیا، ارض و سما نے بات رکھی ہے. بس آپ سبحان اللہ کہیں گے تو سمجھ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. قمر کیا، شمس کیا، ارض و سما نے بات رکھی ہے، محمد کی، محمد کے خدا نے بات رکھی ہے. محمد کی، میں اپنے موضوع پر آؤں گا جو آج کا موضوع ہے، اسی پر اپنے کلمات کے اختتام کروں گا. محمد کی، محمد کے خدا نے بات رکھی ہے، شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ خود سو کر،
شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ خود سو کر پیمبر کی علی مرتضیٰ نے بات رکھی ہے، پیمبر کی علی مرتضیٰ نے بات رکھی ہے، جناب حضرت حوا سے لے کر بنت احمد تک، جناب حضرت حوا سے لے کر بنت احمد تک سرے بازار زینب کی ردا نے بات رکھی ہے، جناب حضرت حوا سے لے کر بنت احمد تک سرے بازار زینب کی ردا نے بات رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خانوادہ نبوت کی وہ دلیر خاتون، وہ شیر دل خاتون کہ جن کے خطبے نے دربار شام کے تمام ان طاقتور افراد کو لرزہ برندام کر دیا کہ جو اپنے زوم میں تھے، لیکن یہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نہیں بول رہی تھی، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا بول رہے تھے۔ تو آج اسی عظیم ہستی کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے الحمدللہ اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ کراچی سے تشریف لائے ہوئے عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں جناب خاور نقشبندی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی خود کا سر نکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ وہم گم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا الہ الا اللہ۔ حسین پاک
سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہیں، نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔ جنت میں فاطمہ کی، جنت میں سیدہ کی کنیز جگہ رہے، میری یہی دعا ہے وہیں میری ماں رہے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی
زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ صحبه وبارك وسلم وبارك وسلم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ محبت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے بلغ العلا بکمالہ کشف جا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم بعد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم کہنا سلام عاجزی پیش نبی محترم جن کا ہے رخ مہر مبین رخسار ہے ماہ تمام جن کی ہے ذات نور ہدا دست عطا بحر کرم وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم تلوار ہجر مصطفیٰ سے ہو گئے زخمی جگر مژدہ انہیں جو ہے وہاں پیش نبی محتشم اکبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم اے رحمت کل
العالمین دیجے سہارا زین کو، وہ ظالموں کے ہاتھ میں محبوس ہے اور مزدحم۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم، بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ ایک بڑے خوبصورت کلام کے لیے حضرت علامہ حافظ محمد قاسم صاحب نے فرمایا سیدی حضرت کلام، آئیے تمام احباب مل کر پڑھتے ہیں۔ ہزاروں انبیاء ہزاروں مرسلین آئے، لیکن سب سے اولا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ آئینہ حق نما ہے محمد کی ذات، ہے خدا کی وحی ان کی ہر ایک بات، ہاتھ کو جن کے اللہ کہے اپنا ہاتھ، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے
کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، صدائے محراب میں آج خصوصیت یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا، آج علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی گفتگو کا عنوان ہے یزیدی ایوانوں میں سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا کی للکار۔ قبلہ شاہ جی انشاءاللہ بہت پرمغز، پرنور اور پرکیف گفتگو انشاءاللہ فرمائیں گے۔ میں ایک سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور وہ سعادت میری زندگی کا سرمایہ ہی تصور کیجئے۔ میں آپ کے سامنے وہ خطبہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو سیدہ پاک نے اس وقت شام کے دربار میں فرمایا تھا۔ تو آپ سے میں ملتمس یوں ہوں گا کہ دل و نگاہ کو متوجہ رکھیے اور سماعت کیجئے علی کی بیٹی علی کے لہجے میں کیسے بول رہی ہے۔ محبت سے بولیے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت علیہم السلام پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھیرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا یہ تیرا خیال ہمیں مظلوم کر کے ہمیں مظلوم سمجھ کر تو نے ذلیل کرنے کی کوشش کی اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے۔ خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے طلقاء کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو
بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا، تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کا مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں یعنی یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہے؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت علیہ السلام پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرا ہاتھ شل نہ ہو۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے کیوں نہ پڑھے؟ کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گناہوں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہوئے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہ تیغ کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر کیا عرض کی، بارگاہ الہی، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے۔ اس کے بعد فرمایا، اے یزید، یہ گردش ایام، یہ حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد، برکردار اور برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی و بد سلوکی میرے عزم و استقلال پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ہم بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے اجر و ثواب میں اضافہ اور تکمیل فرما دے، اور ہم باقی سب افراد اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا ہے، حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ محترم حاضرین و سامعین، یہ دل فگار الفاظ اور یہ دل کو ایک طاقت دینے والے الفاظ اور انسان کے وجود کو جھنجھوڑ دینے والے الفاظ
اور عاشقوں کو طاقت دینے والے الفاظ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بیٹی ہی ادا کر سکتی تھی. ایک ظالم کے سامنے، ایک فاجر اور ایک فاسق کے سامنے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بیٹی ہی ادا کر سکتی تھی. زینب کھڑی ہیں حیدر کرار کی طرح، زینب کھڑی ہیں حیدر کرار کی طرح، ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح، ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح. توق اور بیڑیوں میں بھی قیدی ہیں مطمئن، توق اور بیڑیوں میں بھی قیدی ہیں مطمئن، حاکم لرز رہا ہے گرفتار کی طرح. محبت سے بولی، حاکم لرز رہا ہے گرفتار کی طرح. زینب علی کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو، زینب علی کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو. خطبے کا حرف حرف ہے تلوار کی طرح. یا رب تو ہی بتا میں کیا کہوں اسے، یا رب تو ہی بتا میں کیا کہوں اسے، جس کو امام لائے ہیں مددگار کی طرح، جس کو امام لائے ہیں مددگار کی طرح. محترم حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے سینوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سے آباد فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی، انہوں نے جرت کا وہ انداز اپنایا کہ آج ہر جگہ پر، ہر لہجے میں، ہر مقام پر جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو ان کے صدقے جرت اور استقامت عطا فرمائی ہے. میں گزارش کروں گا اپنی خوبصورت بزم کے اندر سے ایک بہت ہی نامور اور خوبصورت ثنا خوان کی خدمت میں محترم جناب الحاج شاہباز قمر فریدی پاک پتن سے آپ تشریف فرما ہوئے. میں دعوت دوں گا تشریف لائیے اور اپنی حاضری پیش کیجیے. جزاک اللہ. مل کے محبت سے حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج کا پروگرام جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قبلہ شاہ صاحب نے یہ سجایا ہے. سادات جلوہ فرما ہے، ایک منقبت کے اشعار ان کی بارگاہ میں. رسول اکرم کی ہے نواسی، علی کی دختر جناب زینب. رسول اکرم کی ہے نواسی، علی کی دختر جناب زینب. جناب زینب، جناب زینب، جناب زینب، جناب زینب. درود ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر. ہے خیر و کوثر جناب زینب. جناب زینب، جناب زینب، جناب زینب، جناب زینب. وہ ہے خطیبہ، وہ ہے نقیبہ، وہ ہے علیمہ، وہ ہے
ادیبہ وہ ہے خطیبہ وہ ہے نقیبہ وہ ہے علیمہ وہ ہے ادیبہ لقب ہے ام المصعب ان کا عطاؤں کا گھر جناب زینب جناب زینب جناب زینب جناب زینب جناب زینب نبی سے گھٹی ملی تھی ان کو شجاعت حیدری تھی ان کو شجاعت حیدری تھی ان میں بڑا ہی احسان کر گئی ہے بڑا ہی احسان کر گئی ہے نبی کے دین پر جناب زینب بڑا ہی احسان کر گئی ہے نبی کے دین پر جناب زینب رسول اکرم کی ہے نواسی علی کی دختر جناب زینب برائے بیٹے کر کے قربان خدا سے جنت خریدتی ہے جناب زہرا کی ہر ادا کی عظیم پہ کر جناب زینب جناب زینب جناب زینب جناب زینب جناب زینب دو اشعار اور سیدہ بی بی باقی بارگاہ میں ہاں کہاں زینب نے اے نانا کہاں زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں میں نانا وفا کر کے میں آئی ہوں تیرے دین کی جو قیمت تھی تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں کہاں زینب نے نانا جی وفا کر کے میں آئی ہوں شعر سنیے میرے سر پہ جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی میرے سر پہ جو چادر تھی نہ اتری ہے نہ اترے گی ہے مجھ میں خون زہرا کا
مجھ میں خون زہرا کا ردا کر کے میں آئی ہوں، ہے مجھ میں خون زہرا کا ردا کر کے میں آئی ہوں، نہیں دیکھا گیا مجھ سے، نہیں دیکھا گیا مجھ سے اسیران جہنم کو، نہیں دیکھا گیا مجھ سے اسیران جہنم کو، وہ سب سجاد کے صدقے رہا کر کے میں آئی ہوں، وہ سب سجاد کے صدقے رہا کر کے میں آئی ہوں، وہ سب سجاد کے صدقے رہا کر کے میں آئی ہوں، کہا زینب نے نانا جی وفا کر کے میں آئی ہوں، تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں، اور کیسی قیمت؟ کبھی اکبر کبھی اصغر، کبھی قاسم کبھی غازی، کبھی اکبر کبھی اصغر، کبھی قاسم کبھی غازی، کبھی قاسم کبھی غازی، یہ سب دیکھ کر، یہ سب دیکھ کر، یہ سب دیکھ کر سبھی بچڑے، یہ سب دیکھ کر، یہ سب دیکھ کر تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں، یہ سب دیکھ کر تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں، کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں۔ آخر پہ ایک بیت سلطان العارفین کا میں پیش کر رہا ہوں۔ چڑھ بچنا تو کر روشنائی، تیرا ذکر کریں گے تارے، اتے لالا دے ونجارے
شال مسافر کوئی نہ تھی وے اتے ککھ جنا تھی پارے اساں پہ اڈن ہارے سلطان العارفین فرماتے ہیں اس موقع پہ کہ جے کر دین علم وچ ہوندا جے کر دین علم وچ ہوندا تے پھر سر نیزے کیوں چڑھ دے جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے جے کچھ ملازہ حضرت دا کر دے پھر خیمے تمبو کیوں سڑ دے جے کر من دے وہ بیت رسولی پھر پانی کیوں بند کر دے پر صادق دی تنہا دے حضرت باہو جو سر قربانی کر دے